میں اپنے گھر والوں کو جو ایمان والے ہیں ان کو بٹھا لینا، مومنوں کو بٹھا لینا، اور ہر جانوروں کا ایک ایک جوڑا رکھ لینا، اور ان کے اوپر باقیوں کے اوپر عذاب آئے گا۔ نوح علیہ السلام نے جناب، اب جب نوح علیہ السلام تختی کے لکڑی بنانے کے لیے تختے کاٹ رہے ہوتے تھے، کیونکہ تختی وہ جو کشتی تھی وہ بھی کوئی پتہ نہیں 40 یا 50 سال میں بنی تھی وہ کشتی۔ اب جب اس کے تختے کاٹتے تھے تو جب یہ لوگ دیکھتے تھے نا گزرتے ہوئے تو یہ ہنستے تھے، یہ کہتے تھے نو اتنی بڑی جو تم کشتی بنا رہے ہو تو یہ کیا زمین کے اوپر چلے گی؟ دیکھ کے پھر ہنس ہنس کے تو پھر یہ گزر جاتے تھے ہنسی مذاق کر کے۔ تو نوح علیہ السلام آگے سے جواب دیتے تھے کہ آج تم ہمارے پر ہنستے ہو، ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ ہم تمہارے پر ہنسیں گے۔ تم لوگ ابھی بھی وقت ہے، عذاب سے ڈر جاؤ اور باز آ جاؤ اپنی ان حرکتوں سے اور اللہ پر ایمان لے آؤ۔ تو وہ پھر انکار کر کے تو چلے جاتے تھے۔ اب جناب وہ تختے کٹے، اب وہ کٹتے کٹتے کٹتے، کیونکہ ظاہر ہے اس زمانے میں نہ تو کوئی اتنی زیادہ کوئی مشینری ہوگی، آف کورس انہوں نے سارا کام اپنے ہاتھوں سے اکیلے ہی کیا ہوگا نا۔ اور وہ کشتی کہتے ہیں وہ اتنی بڑی کشتی تھی، اس میں مختلف روایات ملتی ہیں، لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ایک روایت ملتی ہے اس میں یہ ہے کہ اس کشتی کی جو لمبائی تھی وہ تقریباً 1200 ہاتھ تھی، اور جو اس کی چوڑائی تھی وہ 600 ہاتھ تھی۔ ہاتھ میرے خیال ہے کہ یہاں سے لے کر یہاں تک یہ کنسیڈر کرتے ہیں۔ اور یہ جو کشتی ہے یہ کہاں ملی تھی؟ جودی پہاڑ پہ ہاں جب رکی تھی۔ ہاں۔ اور جو اس کی اونچائی تھی وہ 30 ہاتھ جتنی اس کی اونچائی اور تھی۔ ابھی یہ کہاں پہ ہے؟ ابھی بھی جودی پہاڑ کے اوپر ہی ہے، جس پہاڑ پہ یہ ٹکی کون سا تھی نا، علاقہ؟ یہ پتہ نہیں ہے، یہ عراق تو نہیں ہے شاید؟ ہاں اس کے آس پاس ہی ہے کہیں پہ۔ کیونکہ مجھے اگر یاد، میں مطلب اگر غلط کر رہی ہوں، کیونکہ ہم جب عراق میں ہوتے تھے نا تو ہم اس علاقے میں گئے تھے خاص طور پہ کشتی دیکھنے کے لیے۔ امی اور ابو لے کہتے کر ہیں آئے کہ تھے۔ اس کشتی کے آثار وہیں جی کہیں ہیں، جی اسی جگہ پہ ہی۔ تو جب انہوں نے وہ کشتی اور 30 ہاتھ جتنی بلند کی، اور اس میں 10 ہاتھ جتنی ایک منزل تھی، 3 منزلیں بنائی اس میں۔ جو سب سے نیچے والی منزل تھی اس میں جنگلی جانور رکھے جتنے بھی تھے، سب کا ایک ایک جوڑا، وہ کہتے ہیں خود بخود آتا گیا تھا۔ 3 منزل بنائی تھی؟ 3 منزلیں بنائی تھی۔ جو درمیان والی منزل تھی وہ سب انسان جو جتنے بھی مومن تھے اس ٹائم کے وہ اکٹھے ہوئے تھے، اور جو سب سے اوپر والی منزل تھی اس میں سب پرندے تھے، اور اوپر سے اس کشتی کو بالکل بند کر دیا گیا تھا، ٹوٹل اوپر سے مکمل بند تھی یہ۔ تو جب کشتی بن گئی مکمل مدتوں کے بعد، جب کشتی بن گئی تو اس کے بعد نوح علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ اب کشتی کیونکہ مکمل ہو چکی ہوئی ہے، اب کسی بھی ٹائم اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ تو اس ٹائم وہ اور بھی زیادہ اس سے لوگوں کو پھر بھی بلاتے تھے کہ شاید کوئی ایمان لے آئے، شاید کوئی ایمان لے آئے، شاید کوئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے جو ہے نا، کہتے ہیں ان کے اوپر جو عذاب آیا وہ اسی وجہ سے آیا، ایک ان کے کفر کی وجہ سے، اور ہمیشہ ہی امتوں پہ اسی وجہ سے عذاب آیا، ان کے کفر کی وجہ سے، ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے، اور جو اپنے انبیاء کو جو اذیتیں دیتے ہیں اور جس طرح ان کا انکار کرتے ہیں، ٹھکراتے ہیں جس طرح ان کی دعوت کو۔ تو جب کشتی بن گئی تو اس کے بعد کہتے ہیں ایک دن ایسا ہوا کہ اچانک پانی ابلنے لگا۔ اب ورڈ تنور کے ہیں کہ تنور میں سے پانی، اب واللہ علم تنور انہوں نے کس سینس میں لیا ہے۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں، ایک تاریخ میں یوں بھی لکھا ہے کہ تنور کہتے تھے اس زمانے میں چشمے کو، کہ چشمے سے پانی پھوٹ پڑا۔ اور پھر کہتے ہیں کہ زمین نے ایسے پانی اپنا اگلا نیچے سے، ایک تو اللہ تعالیٰ نے آسمان کے دروازے کھول دیے، اچھا اوپر سے بھی برسا تھا، اوپر سے بھی برسا اور نیچے سے بھی سارے چشمے کھول دیے، اللہ نے حکم دے دیا نا آسمان کو بھی اور زمین کو بھی کہ اپنا سارا پانی نکال دو۔ اور پھر کہتے ہیں ایسے پانی نکلا، ایسے نکلا کہ پوری جو برف تھی نا وہ پانی میں ڈوب گئی۔ کہ دیکھو اللہ تعالیٰ بھی جب آتے ہیں غصے میں، دیکھیں اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے بندے اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ کی بنائی ہوئے مخلوق، کیونکہ اللہ کو آنے والے وقت کا بھی پتہ ہے اور اللہ کو ان کے دلوں کا بھی پتہ ہے کہ یہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے، اور ان کافروں کو ختم ہی اسی لیے کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو ہی پتہ، کیونکہ دیکھیں نا عرصہ بھی تو 950 سال کوئی تھوڑا نہیں ہوتا، اور پتہ نہیں انہوں نے ان 950 سال میں کس کس طرح ہتک کی ہوگی اللہ کے نبی کی۔ اور اس زمانے میں تو معجزات بھی ایسے لوگ کہہ کے کہتے تھے کہ ہمیں یہ معجزہ تم اس طرح دکھا دو، اس طرح دکھا دو، ہمیں یہ دکھا دو تو پھر ہم لیں مان گے، جائیں لوگ گے، پھر بھی ایمان نہیں لاتے لوگ تھے، پھر بھی ایمان نہیں لاتے۔ دیکھ کے بھی حضرت صالح علیہ السلام کا دیکھیں، اونٹنی نکلوائی انہوں نے کہ اگر تم پہاڑ میں سے اونٹنی نکال دو
اب اونٹنی بھی نکل آئی لیکن پھر بھی مان نہیں رہے، کھلی نشانیوں سے کھلی نشانیاں آ رہی ہیں تو پھر بھی ایمان نہیں لا یہ رہے. اسی طرح جیسے ابھی قیامت کی نشانیاں سامنے لیکن لوگ نہیں مان رہے، نہیں مانتے. مسلمان ہی نہیں مانتے. اب یہ جو مکہ کے لوگ تھے کیا کہتے تھے کہ ہاں اگر فرشتے ہوتے تو ہم ایمان لیتے، تو ہمارے جیسے ہر قوم کے لوگ یہی کہتے تھے یہ تو ہمارے جیسے انسان ہے. اگر آپ کے جیسے انسان نہ ہوتے، فرشتے ہوتے، تو پھر آپ کہتے ہیں ہاں ان کے اندر تو فیلنگز ہی نہیں ہے جو ہمارے اندر ہے، ان کو کیا پتا ہمارے اوپر کیا گزرتی ہے. ناشکری قوم تھی نا. ہاں مطلب یہی سوچ نہیں آتی کہ اگر ہماری جنس سے کوئی انسان نہیں ہوگا تو ہم. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب والد نہیں تھے، جب والدہ کی وفات ہوئی، جب آپ کے دادا کی وفات ہوئی، جب طائف میں آپ کے اوپر ظالموں نے پتھر مارے، کافروں نے، تو اس ٹائم اگر فرشتے ہوتے تو ہم کہتے تو فرشتے تھے، ان کو تکلیف ہی نہیں ہوئی تھی. بڑی آسانی سے ہم ان کی اتنی بڑی بڑی قربانیوں کو چھوڑ دیتے. تو اسی لیے اللہ نے ہم جیسا ہماری جنس میں سے ہی انسان پیدا کیے تاکہ ہم اس چیز کو سمجھیں کہ ان کو بھی ایسی ہی تکلیف ہوتی تھی جیسے ہمیں ہوتی ہے، تو پھر بھی انہوں نے صبر کا مظاہرہ کیا. اور جیسے اگر وہ عیش و عشرت میں زندگی گزارتے اور ہمیں کہتے کہ سادگی اختیار کرو ان کی تو ساری، پھر ہم کہتے کہ خود تو وہ کر اب نہیں یہ رہے، دیکھیں یہ تو کیا ہم ہوا. کیسے اس کو برداشت کریں. آپ سے سمجھ میں کہتی ہوں کون سی نعمت تھی جو اللہ نے آپ کو دی تھی سوائے اس کے کہ اللہ نے آپ کو نبوت دی، اللہ نے آپ کو امہات دی اتنی پیاری، حضرت خدیجہ جیسی بیگم دی، حضرت عائشہ جیسی بیگم دی، باقی امہات کے رتبے کیا کیا ہیں، آپ کو اتنے خوبصورت دوست دیے، یہ وہ نعمتیں تھیں چند. باقی تو آپ نے تکلیفوں میں وقت گزارا. آپ کو اللہ نے بیٹے دیے اس زمانے میں جس میں بیٹیوں کو اپنے لیے ذلالت سمجھا جاتا تھا. اس کے بعد تو ہمارے دین نے انسانیت کو عورت کا رتبہ بتایا ہے کہ بیٹی کتنی خوبصورت چیز ہے. لیکن وہ جہالت تھی اور وہ جاہلوں کا زمانہ تھا جب عرب بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے. اس زمانے میں اللہ نے اپنے نبی اور اپنے محبوب کو 4 بیٹیاں دی اور بیٹے سارے لے لیے دنیا کو دکھانے کے لیے کہ دیکھو بیٹی رحمت ہے تو میں نے اپنے محبوب کو دی ہے نا. اگر بیٹے ہی نعمت ہے تو اگر بیٹے آپ کو دیے ہوتے اور بیٹیاں نہ دی ہوتی تو آج جو ہمارا آج بھی کہیں جہالت کا مظاہرے ہوتے ہیں تو آج بھی یہی بیٹھ کے کہہ رہے تھے کہ اللہ نے اپنے نبی اور محبوب کو تو خوبصورت چیز دی تھی نا، بیٹوں سے نوازا تھا. تو یہ تو ہم پہ یہ ہوا ہے کہ ہمیں نہیں آتا کہ اللہ نے، یہ جو کانسیپٹ اللہ نے دکھایا ہے. ایشین ریجن جو ہے نا اس میں ہے، ایشین میں بھی ہے، ایون بعض یورپین میں بھی ہے، لیکن جہاں کہیں بھی ہے یہ تو جہالت ہے نا. نہیں لائک باقی جگہ کے مسلمانوں میں یہ کانسیپٹ کم ہے بیٹی اور بیٹے کا comparison. ہمارا زیادہ وہ ہندوؤں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے، کیونکہ ہندو بھی تو یہی کام کرتے ہیں. ہندو بھی اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، ان کا بھی یہی حال تھا جو عربوں کا حال تھا. لیکن دیکھیں یہ تو عرب میں تھا نا، عرب میں یہ حال تھا، عربی اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے. جس کی بیٹی ہو جاتی تھی اس کے اوپر ایسے طاری ہو جاتا تھا جیسے پتہ نہیں ان کے اوپر کیا ظلم پیدا ہو گیا. تو اللہ کے نبی نے عورت کا مقام دیا. عورت تو بالکل، یہ تو ایک بہت بڑا ٹاپک ہے کہ عورت کی حالت کیا تھی. یہ جب ہم عربوں کی ہسٹری پڑھیں گے تو اس میں پورا اس کے اوپر رکھیں گے 2 گھنٹے کہ جس میں عربوں کی تاریخ دیکھیں گے کہ یہ کرتے کیا تھے اس زمان، کتنی جہالت کے زمانے میں آپ سے کو اللہ تعالیٰ نے ان میں مبعوث فرمایا تھا. اب وہاں سے اب حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے پہ اگر ہم واپس جائیں تو حضرت نوح علیہ السلام نے جب کشتی مکمل کر لی، اب آپ کو پتا تھا کہ ان میں سے کوئی مان لانے والا نہیں، اللہ کا عذاب قریب ہے. اب چشمے پھوٹ پڑے، پانی آنا شروع ہو گیا. اب یہ تھا کہ نوح علیہ السلام نے جیسے ہی پانی ابلنا شروع ہوا، نوح علیہ السلام کو پتہ چل گیا اللہ کا عذاب آ گیا. آپ نے سب کو حکم دیا، اپنے گھر والوں کو، تمام مومنوں کو اکٹھا کیا کہ سب کشتی میں سوار ہو جاؤ. تو مومن کیونکہ نوح علیہ السلام کا کہنا مانتے تھے، ان کی بات پہ یقین رکھتے تھے، اعتماد رکھتے تھے، تو انہوں نے تو کشتی میں سوار ہونے شروع ہو گئے. لیکن جو باقی لوگ تھے وہ جو نوح کا کہنا ہی نہیں مانتے تھے، ان پہ اعتماد ہی نہیں کرتے تھے، وہ آئے ہی نہیں کشتی کے اندر. وہ کہتے ہیں جانور کو اللہ کی طرف سے حکم تھے جانوروں کو، وہ خود بخود جوڑا جوڑا جو ہے وہ نر اور مادہ ایک ایک وہ آنے لگے تھے، اور نیچے والا دروازہ کھلا ہوا تھا اور نیچے والا منزل ان کی فل ہو گئی. اب جو نوح علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ سوار ہوئے تھے کشتی کے اندر، ایک روایت ہے کہ وہ 80 لوگ تھے، ایک ہے کہ 72 لوگ تھے، جس میں ان کے اپنے گھر والے بھی شامل تھے، ان کی اپنی بہویں، ان کے باقی لوگ جو اب نوح علیہ السلام کے بیٹے ایک حام، سام اور یافس، 3 بیٹے ایسے تھے کہ جو اس کشتی میں سوار ہوئے. ایک بیٹے تھے یام، جس کو جو ہے وہ اہل عرب جو ہے وہ کنعان بھی کہتے تھے. کنعان جو تھے وہ کشتی میں سوار نہیں ہوا. کنعان کو نوح علیہ السلام نے آخری وقت تک بلایا کہ میرے بیٹے کشتی میں سوار ہو جاؤ، آج تمہیں اس عذاب سے کوئی نہیں بچا سکے گا. وہ کہتا تھا نہیں، میں یہ سب سے اونچا پہاڑ ہے نا، میں اس کے اوپر چڑھ جاؤں گا تو میں بچ جاؤں گا، مجھے کچھ نہیں ہوگا. تو نوح علیہ السلام نے کہا آج اللہ کے عذاب سے تمہیں دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکے گی، اس کشتی میں سوار ہو جاؤ. اب یہی مکالمہ کہتے ہیں چل رہا تھا تو ایک بڑی سی لہر آئی اور ان کے درمیان چھا گئی، کنعان ڈوب گیا.
تو تب نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ آپ نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میرے گھر والے بھی جو ہیں میں ان کو بھی کشتی میں سوار کر لوں، آپ ان کے اوپر بھی عذاب نہیں ڈالیں گے، ان کو بھی بچا لیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے آگے سے جواب دیا کہ نوح میرا یہ حکم ایمان والوں کے لیے تھا، اور مجھ سے ایسا سوال نہ کرو جس کا تمہیں علم نہیں ہے. وہ تمہارے گھر والوں میں شامل نہیں تھا، اور بیوی بھی ان کی ایمان نہیں لائی. نوح علیہ السلام کی بیوی بھی نہیں اور بیٹا بھی نہیں. یہ دونوں کشتی میں نہیں سوار ہوئے. اور 3 بیٹے اور حضرت نوح 3 بیٹے. ماں کے بارے میں کنٹراڈکٹری ہے کہ ماں سوار ہو گئی تھی لیکن ایمان وہ کبھی نہیں لائی نوح علیہ السلام. لیکن میرا خیال ہے کہ وہ کیسے سوار ہو سکتی ہے، سارے مومن سوار ہوئے تھے. اس لیے یہ والی جو روایت ہے وہ مجھے کچھ صحیح نہیں لگتی. لیکن اب یہاں سے اگر ہم دیکھیں کہ نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا ہے، کافر ہے، ایمان نہیں لایا، ہم کس شفاعت کی بیس پہ بیٹھے ہیں؟ آج ہم شفاعت کے انتظار میں ہیں کہ ہمارے شفیع بھی بن جائیں گے صرف ایک ایمان کی تھوڑی سی جو ہمارے اندر لا الہ پڑھ لیتے ہیں نا، ہم اسی بیس پہ ہی ہے نا. ورنہ شفاعت ایک نبی کی اپنے بیٹے کے حق میں قبول نہیں آئی جب تک اس نے لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا. اگر تو وحدت پہ آ جاتا تو شاید نبی کی سفارش تب کام آ جاتی، لیکن وحدت پہ جب تک کوئی نہیں آیا نا تو چاہے وہ کوئی نبی تھا اللہ نے اس کی سفارش قبول نہیں کرنی. آج ہم کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی فلانا بزرگ بڑا نیک گزرا ہے نا، چلو ہم بھی اس کے، یہ ہمارے پاکستان میں بڑا یہ لوگ کہتے ہیں کہ چلو اس کے پیچھے ہم بھی چلے جائیں گے جنت میں. ایسے نہیں ہوتا. کہتے ہیں لوگوں کے کانسیپٹ اتنے چینج ہیں اس کے بارے میں یہ سوچتی ہوں، حالانکہ بیسک کانسیپٹ ہم سب کو کلیئر تھا، ہمیشہ سے تھا. اب میری فیملی میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ جو آپ جس پیر کے ہاتھ پہ بیعت ہو نا تو اس پیر کو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز پوچھیں گے کہ تم کس کس کو اپنے ساتھ جنت میں لے کے جانا چاہتے ہو. میں نے کہا یہ اگر آپ کو آپ کے پیروں نے بتایا پہلے تو ان کو بتاؤ کہ آپ ان کو کس نے کنفرم کیا کہ وہ جنت میں جائیں گے. ان کو کس نے کنفرم کیا کہ وہ جنت میں جائیں گے؟ مطلب وہ جب بات کرتے ہیں نا تو وہ اس طرح ظاہر کرتے ہیں کہ جیسے ان پیر کا 100%. میں نے کہا وہ اشرف مبشرہ میں سے تھے. یہ چیز ہے. اچھا اول تو وہ اشرف، آپ کو کیا پتا کہ وہ 70,000 لوگ کون ہیں، کیونکہ لوگ ان کے اس میں لے لیتے ہیں. اب وہ کیا پتا وہ 70,000 لوگ کون ہیں؟ وہ تو صحابہ دیکھیں، کیا صحابہ کے حساب ہوں گے؟ اگر ہم اپنی طرف سے دیکھیں تو 70,000 صحابہ نہیں ہوں گے؟ وہی نا. اور جب سے دنیا بنی ہے تب سے اب تک اللہ کے اتنے نیک بندے نہیں ہوں گے 70,000 لوگ ان میں سے شامل. کیا اتنے نہیں ہوں گے؟ لیکن یہ اس چیز کی کوئی کیا روایت ہے واقعی کہ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کہ آپ اپنے ساتھ کس کس کو لے کے جانا چاہتے ہیں؟ میں نے کوئی نہیں پڑھی. یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، لیکن جب حساب کتاب ہو جائے گا جنت والے جنت میں چلے جائیں گے، دوزخ والے دوزخ میں چلے جائیں گے. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کے لیے آئیں گے اور وہ دوزخ میں جا کے اپنے بندے نکلائیں گے. اور ان کے ساتھ کہتے ہیں کہ یہ اولیاء اور پیر جو نیک اللہ کے صحیح بزرگ گزرے ہیں جو وہ ایک جماعت کی صورت میں ان کے ساتھ جائیں گے اور وہ اپنے پھروں کے اچھا ساتھ. مجھے اس کا بھی نہیں پتا، مجھے اس دیوار کا پتا ہے جس دیوار پہ کچھ لوگ ہوں گے جو جن کا جن کا نہ جنت والوں میں فیصلہ ہوگا نہ دوزخ والوں میں، لاسٹ میں پھر ان کا فیصلہ کیا جائے گا. ان کا پتا، لیکن یہ نہیں پتا کہ دوزخ سے بھی بندے نکلوا کے وہ مقام اعراف والے. ہاں وہ تو اللہ دوزخ میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کو بھی نکلوا کے آئیں گے جس کے اندر رتی برابر بھی رائی برابر بھی ایمان ہوگا، اور جس نے زندگی میں ایک دفعہ کلمہ پڑھا ہوگا. لاسٹ میں اللہ تعالیٰ کہیں گے اس کو نکال کے آؤ جس نے زندگی میں ایک دفعہ. لیکن وہ کہتے ہیں کہ وہ دوزخ میں اپنا عذاب جھیل چکے ہوں گے. وہ کہتے ہیں کہ کوئی پتہ نہیں کہ کس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیچے آئیں گے، کون سے مقام پہ ان کو لے کے جایا جائے گا. مقام محمود. ہاں پہنچا دیا جائے گا نا، کیونکہ جیسے سارے وہ واقعہ نہیں ہے کہ ہر امت اپنے اپنے نبی کے پاس جائے گی کہ مجھے ہمیں بچائیں ہمیں بچائیں، اور ہر نبی یہی کہے گا کہ آج اللہ اتنے آج اللہ تعالیٰ اتنے غضبناک ہیں کہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئے. تو اینڈ میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر جائیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ کہیں کہ آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی اور ان کو مقام محمود تک پہنچا دیا جائے گا. اچھا وہ جو سجدہ ہے نا میرا، یہ ہے حساب کے شروع کرانے کے لیے. وہ سجدہ کریں گے اور اس کے بعد ان کو مقام محمود تک پہنچا دیا جائے گا، اس کے بعد حساب کتاب شروع ہوگا. کہتے ہیں ہم کیونکہ حساب نہیں شروع ہو رہا ہوگا. کتنے سال ہم لوگ اسی طرح بیٹھے رہیں گے، حساب شروع ہی نہیں ہو رہا ہوگا، اور وہ گرمی شرمی ہم سب فیل کر رہے ہوں گے. یہ تو بخاری شریف کی پوری حدیث ہے اس میں کہ سب سے پہلے لوگ جائیں گے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس کہ اے نیک باپ
آپ دیکھیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تو آپ ہماری سفارش کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ یہ مصیبت ہٹائیں اور ہمارا حساب شروع ہو. تو حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے کہ آج اللہ تعالیٰ اتنے غضبناک ہیں کہ نہ اب تک ایسا ہوا کبھی کہ آپ